حسین ابن علی میں تمہاری مدد کروں. امام حسین نے جواب دیا تمہاری مدد کے لیے میں آیا ہوں, میری کیا مدد کروں؟ سبحان اللہ. تمہاری مدد کے لیے اے آدم کل ایک وقت ایسا آئے گا اے آدم جس وقت سب تیرے پاس جائے گی تو کہے گا ایسا ہوا ایلا گہری تو کسی اور کے پاس جاؤ, مگر جب کوئی میرے پاس آئے گا تو میرے نانا کہتے ہوئے نظر آئیں گے انا لہا تم میرے پاس آؤ, تم میرے پاس آؤ. اے آدم تیری مدد کے لیے بھی میں آیا ہوں, اے شیش تیری مدد کے لیے بھی میں آیا ہوں, اے یعقوب تیری مدد کے لیے بھی میں آیا ہوں, اے نوح تیری مدد کے لیے بھی میں آیا ہوں, اے عیسیٰ تیری مدد کے لیے بھی میں آیا ہوں. تمام آ گئے, تمام کی مدد کے لیے امام حسین. اب میری بات ایک بات ذہن میں سمجھ میں نہیں آ رہی, جب امام حسین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی تو امام حسین نے صدا کی. ایک علماء کرام کی جماعت ایک بات میں بتا دوں, احد میں شہید ہوا ایک شہید, احد میں شہید ہوا, شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں, سر جاری ہے رسول پر, آپ کے آنسو جاری ہے. امام رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں, امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں درد ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. کہا حضور شہادت پہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے, آپ کا فرمان تھا کہ جب جو امام حسین کے ساتھ شہید کیا جائے گا یہ محمد بن عبداللہ اسے بروز محشر سلام کرے گا. اس سلام کی محرومی پہ رو رہا ہوں. آقا نے کہا گھبرانا مت, جب میرا حسین کربلا سے ندا دے گا جبرائیل آئے گے, تیرے کان کھلے ہوں گے, تو لبیک کہے گا, جبرائیل آئیں گے تیرے قبر پہ اپنے پر بچھائیں گے, تو پر پہ سوار ہوگا اور کربلا پہنچ جائے گا. جب وہ کربلا پہنچے حسین نے کہا ضرورت نہیں, چلے جاؤ. حسین نے کہا ضرورت نہیں, چلے جاؤ. آوازیں بلندوں سے پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی والہ حسن جمالہ و اہل بیتہ کمالہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کہ لو اپنا تو لگا لے شہ مشرقین پہ, پھر زندگی گزار بڑے چین سے. پیارے لو شہ مشرقین کی جانب نعرے اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا محمد میں نے کیا کہا لو اپنا تو لگا لے شہ مشرقین سے. میرا تقریر کا عنوان میرا موضوع کل افعالکم علیہ اجرا الا المعددات القربا. اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ کار رسالت کے بدلے کچھ معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا. ہاں آپ کے گھر والے کی محبت, گھر والے کی محبت ہم نہیں کہہ رہے, قرآن پاک کہہ رہا ہے, زبان مصطفیٰ سے اعلان ہو رہا ہے, زبان مصطفیٰ سے اعلان ہو رہا ہے. اصحاب کی جماعت موجود, تمام صحابہ موجود, وہاں ابو بکر صدیق موجود, وہاں عمر ابن خطاب موجود, وہاں عثمان ابن عفان موجود, وہاں حضرت حمزہ موجود ہے, وہاں حضرت بلال موجود ہے, وہاں حضرت ابو ہریرہ موجود ہے, تمام صحابہ رسول موجود ہیں. تمام صحابہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں, آپ ہمیں یہ بات بتا دیں کہ کس کی محبت ہم پہ فرض کر دی گئی. آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا علی فاطمہ حسن و حسین. یہ چار سے محبت لو اپنا تو لگا لے شہ مشرقین سے. ارے مصطفیٰ جانے رحمت تک لو لگانا ہو تو سب سے پہلے امام حسین کے در پہ لو لگانا ہوگا. امام حسین کی نسبت اپنے دل میں بتانی ہوگی, امام حسین کی چاہت میں رونا ہوگا. کہا کہ سید الشباب العلی یہ جنہ, امام حسین تمام نوجوان جنتی سردار, جنتیوں کے سردار ہیں.
امام حسین کی محبت. اب میں ایک بات بتا دوں, ہم حضور غوث اعظم کو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہوئے بلاتے ہیں. ہم حضرت امام جعفر صادق کا فاتحہ کنڈا دلاتے ہیں. ہم حضرت امام باقر کا فاتحہ کراتے ہیں. ہم حضرت امام موسیٰ کاظم کا فاتحہ کراتے ہیں. ارے بات دور کی, میں ہند کی بات کرتا ہوں. غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کہیں طاہر علاء الدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کبھی مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کبھی سیدنا امیر محمد امجری کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کبھی سیدنا مخدوم محمد منم پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کبھی سید شاہ عطا حسین فانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کبھی سید شاہ غازی مظاہر ایمان کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کبھی حضرت وارث العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ارے ہم کو یہ بات بتا دو, وارث العالمین جو دیوا سے فیض بانٹ رہے ہیں وہ کس کا فیض ہے؟ غازی مظاہر امام جو گیا سے فیض بانٹ رہے ہیں وہ کس کا فیض ہے؟ حضرت سید شاہ عطا حسین جو گیا سے فیض بانٹ رہے ہیں وہ کس کا فیض ہے؟ حضرت سیدنا امیر محمد امجری جو امجد سے فیض بانٹ رہے ہیں وہ کس کا فیض ہے؟ حضرت غریب نواز جو اجمیر کی سرزمین سے فیض بانٹ رہے ہیں وہ کس کا فیض ہے؟ ہمیں یہ بات بتاؤ تم کہ حضرت طاہر علاء الدین جو تلیر سے فیض بانٹ رہے ہیں وہ کس کا فیض ہے؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی جو کچوچا سے فیض بانٹ رہے ہیں وہ کس کا فیض ہے؟ حضرت قطب المدار حضرت بدیع الدین زندہ شاہ قطب المدار حسنپور کانپور سے جو فیض بانٹ رہے ہیں وہ کس کا فیض بانٹ رہے ہیں؟ ارے پیارے غور کرو, وہ تمام جو بانٹ رہے ہیں وہ فیض حسین بانٹ رہے ہیں, اور جو حسین بانٹ رہے ہیں وہ فیض مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ یا رسول اللہ. تمام دین فیض حسین بانٹ رہے ہیں, اور امام حسین تمام کو فیض مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. آج امام حسین جدہ علیہ السلام کے نام سے لوگ غم کم مناتے ہیں. یزیدی ماحول زیادہ دیکھا جاتا ہے, ڈھول و تاشا بجاتے ہیں. کیا امام حسین نے ڈھول و تاشا لے کے امام حسین کربلا کی سرزمین پہ گئے؟ امام حسین جو کربلا کی سرزمین پہ گئے, جو خط کوفہ سے آنے لگا, امام آئیے ہم آپ کی بیعت لیں گے, امام آئیے ہم آپ کی بیعت لیں گے. ہم امیر معاویہ کی بیعت کو پہ یقین نہیں کر رہے ہیں, ہم یزید کی بیعت پہ یقین نہیں کر رہے ہیں. اے امام آپ آئیے, آپ میرے حق امام ہیں, ہم آپ ہی کی امامت قبول کریں گے, آپ آ جائیے. تو امام حسین جو مدینہ منورہ سے کوچ کیے اپنے جد امجد کے روضے پہ پہنچے اور کہتے ہوئے آج وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا. سبحان اللہ. وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت پہ امام حسین حاضر ہے. نگاہ اپنے جد کے قلب منور پہ نگاہ موجود ہے. جد امجد سے نگاہ لگاتے ہوئے روح کی تفکیر کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے میرے جد امجد, میں اب یہاں سے میں حسین ابن علی میں مدینہ منورہ سے کوچ کر جا رہا ہوں. اے میرے آقا, میں مدینے سے کوچ کر کے میں خانہ کعبہ چلا جا رہا ہوں. کہے کہ یزیدی مجھے اپنے بیعت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, میرے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. امام حسین کے ہاتھ کے اوپر مولا کائنات سبحان اللہ. کسی یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے. امام حسین نے ڈھول و تاشا لے کے کربلا کی سرزمین پہ نہیں گئے. امام حسین کربلا گئے تو قرآن جان ماز لے کے گئے. آج ہم کیا کرتے ہیں, کربلا کے مہینہ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کربلا کا یاد منا رہے, کوئی کہتا ہے قتل منا رہے, مان اللہ ہے نا, میں نے الگ الگ الفاظ سے کہتے تو یہ ہے اصل کیا کہ یاد حسین منانا. کہنے والے نے کہا کہ دیکھتے دیکھتے یہ تنگ نظر کیا مانگے, دیکھتے دیکھتے یہ تنگ نظر کیا مانگے ہے. ارے کبھی لال مانگے ہے, کبھی گوہر مانگے ہے. دیکھتے دیکھتے یہ تنگ نظر کیا مانگے ہے, کبھی لال مانگے ہے, کبھی گوہر مانگے ہے. اور جس کو کہتے ہیں صحابی یہ زمانے والے. میری مصرع کی اگر کتاب نہیں ملے گی تو یہ مصرع پورا مکمل نہیں ہوگا. دیکھتے دیکھتے یہ تنگ نظر کیا مانگے ہے, اور کبھی لال مانگے ہے, کبھی گوہر مانگے ہے. ارے
شبیر کے سر مارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو کہتے ہیں صحابی یہ زمانے والے, اس کے فرزند نے شبیر کے سر مانگے ہیں. بابا جی بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس میں ہر چند دیر آپ کے سامنے مخاطب ہوں گا, اس کے بعد میں کچھ کر جاؤں گا. میرے آدانی ملت اسلامیہ, میری بات کو غور سے سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی. حضرت میٹر موڑ دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی. ایک صحابی آگے پہنچے, کہا حضور میں نے سنا تھا کہ آپ کو معراج ہوئی. آقا نے کہا ہاں مجھے معراج ہوئی. بولے کیا ہے؟ بولے کہ وہاں بچوں کا گھر جو ہے, وہاں بچوں کا گھر جو ہے, سرکار کو معراج ہوئی تھی حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد. کہا کہ حضور وہاں انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی, وہاں انبیاء سے بھی ملے ہوں گے. سرکار نے کہا ہاں رعایا جو ہے اس لیے, رعایا جو ہے اسی لیے. کہا فرشتوں سے بھی ملے ہوں گے. کہا ہاں غلام جو ٹھہرے فرشتوں سے بھی ملے ہوں گے, غلام جو ٹھہرے. ارے پیارو ادھر ہی غور کر لو, فرشتے عرش کے ہو یا ہو باغے جنا والے, یہاں والے سے کیا آنکھیں ملائیں گے وہاں والے. نبی کے گھرانے سے آ کے دے گئے ہیں روٹیاں اکثر, زمین والوں کے ٹکڑے سے پلے ہیں آسماں والے. ارے فرشتے عرش کیا فرش کیا, عرش و فرش کے رہنے والے ہوں یا جنت کے رہنے والے ہوں, یہاں والے مانے یہاں نبی کے گھرانے والے سے آنکھ ملانے کی کسی میں ضرورت نہیں. کیا ہے کہ جب نصابی علاء الدین نے آنکھ کھولا تھا تو حضرت بابا فرید کی بیٹی کو جلا کے راکھ کر دیا. حضور غوث اعظم کا جب کوئی ناپاکی میں نام لے لیتا تھا تو سر قلم ہو جایا کرتا تھا. ارے غریب نواز کی وہ غریب نواز کی اس کرامت کو دیکھو جو حکم دیا کہ کنا ساگر کوزے میں ضبط ہو گیا. اے میرے پیارے دوستو تم مجھے بتاؤ کیا عباس کے بازو کٹ گئے, عباس کے بازو کٹ گئے, اور کیا نہر فرات کوزے میں سما نہ سکا. ملنا علی اصغر شہید ہو گیا, کیا نہر فرات کوزے پہ سما نہ سکا. تو جواب مجھے یہی ملے گا. میں جب میں حضرت تصورات کی محفل میں حضرت عباس علمبردار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور عرض کروں گا, اے نانا جان آپ مجھے بتا دیجئے, آپ میرے کو ایک بات بتائیے کہ آپ کے بازو کٹ گئے, آپ نے نہر فرات کو حکم کیوں نہ دیا.